بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، داستان صحابہ کرام کے عنوان کے زیر اہتمام آج 17ویں نشست میں ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کریں گے جن کا نام تو بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا اور کم ہی محفل میں ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ان کا کارنامہ بڑے بڑے بہادروں سے بھی بڑا ہے۔ ان کی زندگی اللہ اس کے دین پر قربان تھی، اور انہی لوگوں کے لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو ہمارے ہیروز ہیں اسلامی تاریخ کے، لیکن بہت سا ذکر ان کا نہیں کیا جاتا اور بہت سے لوگوں نے شاید یہ نام بھی پہلے نہ سنا ہوا ہو، لیکن اگر جب ان کا کارنامہ آپ دیکھیں گے اور آپ ان کی بہادری، شجاعت، جوانمردی اور اسلام کے لیے قربانیاں دیکھیں گے، آپ اشک کر اٹھیں گے۔ یہ نوجوان صحابی، ان کا نام ہے مجزہ بن ثور السدوسی۔ یقیناً بہت سے لوگوں نے اس کا نام کم سنا ہوگا، حضرت مجزہ بن ثور السدوسی۔ یہ نوجوان تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی نظر ہیرا شناس تھی، وہ لوگوں کو پہچانتے تھے۔ کسی چیز کو پہچاننے کے لیے بھی نظر چاہیے نا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے کے بہادروں میں سے تھے، شیر دل تھے اور ان کی نظر تیز تھی، ذہن تیز تھا، تو آپ اس نوجوان کو پہچانتے تھے۔ جنگ قادسیہ جو ایران کے ساتھ بھرپور جنگ ہوئی، جس میں ایران کو شکست ہوئی اور مسلمان فوجوں کو فتح نصیب ہوئی، یہ جب جنگ ہو چکی، اب اس میں انہوں نے بھی حصہ لیا، حضرت مجزہ بن ثور السدوسی نے، لیکن ان کے دل کی خواہش تھی کہ میں کسی طرح اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ اس جنگ میں بڑا موقع تھا شہید ہونے کا، لیکن اللہ نے ان کو فتح دی اور یہ غازی بن کر آئے۔ ان کے دل میں یہ جذبہ مچل رہا تھا کہ کاش ایسا موقع پھر ملے، اتنے گمسان کی جنگ پھر ملے، کیونکہ جتنا بہادر ہوتا ہے اس کو جتنا مشکل مرحلے جب اس کو سامنے آتے ہیں تو اتنا وہ خوش ہوتا ہے۔ بڑا بہادر چھوٹے چھوٹے مارکوں میں وہ خوش نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ تو مزہ ہی نہیں آیا۔ ہاں جی، وہ جتنا بڑا اور جتنا سخت مارکا ہو اس پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو وہ بڑا مارکا تھا قادسیہ کا، ان کو بڑا مزہ اور تلاش میں تھے کہ کوئی اور اتنا بڑا مارکا ہو۔ پھر کیا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہ شام کے محاذ کے اوپر اور عراق کے محاذ کے اوپر جنگ لڑ رہے تھے، جنہوں نے وہ قادسیہ کے مارکے میں فتح حاصل کی، تو ان کو یہ خط ملا، اور خط یہ ملا کہ جو یزدگرد کا بہت بڑا سپہ سالار ہرمز اس کا نام تھا، وہ بھاگ گیا تھا قادسیہ کے میدان سے، کافروں کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ گیا۔ حضرت عمر فاروق کا خط آیا کہ ادھر میں نے بصرہ میں خط لکھا ہے، وہ فوج بھی آپ کے ساتھ آ کے ملتی ہے، اور آپ دونوں فوجوں کو جمع کر کے وہ جو ہرمز یزدگرد کا سپہ سالار ہے اس کا پیچھا کرو، وہ جدھر جائے جب تک وہ ہے اس وقت تک ہمیں سکون نہیں مل سکتا، اور اس فتح کو ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا کہ ایران فتح ہو گیا ہے، کیونکہ وہ بڑا جوانمرد اور بہادر تھا اور بڑا مضبوط تھا۔ تو حضرت عمر فاروق کا خط پاتے ہی حضرت، اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یہ بھی لکھا کہ ضرور بے ضرور آپ نے مجزہ بن ثور السدوسی کو ضرور لینا ہے۔ عمر فاروق یہ خط میں لکھ رہے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہ مجزہ بن ثور السدوسی کو آپ نے ضرور لینا ہے، اور ادھر سے جو بصرہ سے فوج آ رہی ہے اس کو ملا کر بڑا حملہ کرو، اور جدھر بھی ہرمز جاتا ہے اس کا پیچھا کرو یہاں تک کہ اس کو ختم کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فوج کو ترتیب دیا، اور مجزہ بن ثور السدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نوجوان صحابی کو، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے لیکن جوان مرد تھے، بہادر تھے، دلیر تھے، ان کو وہ میمنہ اور میسرہ ہوتے تھے، ایک دائیں طرف کمانڈر ہوتا تھا، ایک بائیں طرف کمانڈر ہوتا تھا، تو ان کو بائیں والے پہ رکھا حضرت مجزہ بن ثور السدوسی کو، اور لشکر تیار کیا اور ہرمز کے پیچھے چل نکلے۔ بہت بڑی فوج تھی مسلمانوں کی، اور ہرمز جس شہر میں جاتا اسے پتہ چلتا کہ مسلمان میرے پیچھے ہیں، وہاں سے نکل جاتا، مسلمانوں کو شہر فتح کرتے، پھر اگلے شہر میں جا کر موجود ہوتا، پتہ چلتا مسلمان میرے پیچھے آ رہے ہیں، وہ وہاں سے بھی نکلتا۔ اس طرح وہ ذلیل ہوتا ہوا، وہ ایک شہر تھا تستر، یہ اس وقت کی مہذب ترین شہر تھا، اور بڑی پلان کے ساتھ، جس کسی نے تعمیر کیا تھا، بڑی پلان کے ساتھ ایک دریا آ رہا تھا، دریائے دجیل، اس کے سینٹر میں ایک جزیرہ تھا بہت بڑا،
اس جزیرے کے اوپر انہوں نے شہر تعمیر کیا تھا. یعنی دریا دونوں طرف سے گزر رہا، چاروں طرف دریا ہی دریا ہے، اور درمیان میں بہت بڑا جزیرہ تھا. اس جزیرے کے اوپر انہوں نے شہر تعمیر کیا. اور شہر اپنے دور کا ایک عجوبہ تھا کہ انہوں نے دریا میں سے سرنگوں کے ذریعے پانی لے کر اس جزیرے کے اندر آئے اور وہاں ایک جھیل بنائی اور وہاں قلعے بنائے اور محل بنائے اور بڑی آبادی کی، کیونکہ بہت بڑا جزیرہ تھا. اس کا نام تستر رکھا. تو وہ ایک اپنے دور کا عجوبہ تھا. بہرحال وہاں فوج بھی تھی، وہاں قلعے بھی مضبوط تھے. تو ایک قدرتی حصار تھا کہ چاروں طرف دریا تھا. تو وہ ہرمز بھاگتا بھاگتا اپنی فوج کو لے کے اس شہر میں تستر میں چلا گیا. مسلمانوں نے آ کر محاصرہ کر لیا. اب مسلمان اس دریا کو عبور کر کے آئے تو شہر کے گرد ایک بڑی مضبوط اور بلند دیوار تھی. اور مورخ لکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے پہلی اتنی بلند دیوار تھی جو کسی شہر کے گرد ہو سکتی ہے. ایسے جیسے ہاتھ کے گرد کنگن ہوتا ہے، اس طرح وہ پورے شہر کے گرد بہت اونچی دیوار تھی. اور انہوں نے پھر پہنچ کر کیا کیا تھا کہ اس دیوار کے باہر خندق کھود لی تھی جہاں پانی بہت گہرا اور دریا کا پانی اس کے اندر چھوڑ دیا. اب مسلمان اس دریا کے اندر اس کا محاصرہ کر سکتے تھے اور اندر پھر اس کی اپنی فوج تھی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ دریا، اس کے بعد خندق، اس کے بعد دیوار، دیوار کے اندر پھر اس کے فوجی اور خود ہرمز، اور پورا شہر آباد ہے. اور اس کے اندر پھر قلعے بنے ہوئے اس شہر کے اندر. اب مسلمان یہاں تک پہنچ گئے لیکن آگے کیسے جائیں؟ بہت اونچی دیوار ہے، مسلمان اندر نہیں جا سکتے. بڑا مشکل مرحلہ تھا. اور کیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ بڑی مشکل پڑ گئی. تقریباً 1.5 سال 18 مہینے اس شہر کا محاصرہ رہا. نہ مسلمان چھوڑ کے جاتے ہیں اور نہ کافر باہر نکلتے ہیں. محاصرہ تو کر لیا لیکن پتہ نہیں انہوں نے کتنا سامان جمع کیا ہوگا کہ وہ پورا شہر اندر چل رہا ہے اور مسلمان چاروں طرف ہیں. کوئی شے آ جا نہیں سکتی، لیکن نہ وہ جیت رہے ہیں نہ وہ جیت رہے ہیں. مسلمان پریشان ہو گئے کہ یا اللہ مدد کر ہماری، یہاں آ کر ہماری بس ہو گئی ہے، اب ہماری تلواریں نہیں چل سکتی، دیوار آ گئی ہے. تو یا اللہ کیا کریں؟ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کمانڈر تھے. آپ اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک تیر ان کے قریب آ کر گرا، اور تیر گرتا ہے تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا کو خط تھا اس کے ساتھ باندھا ہوا. آپ نے دیکھا تو وہ خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں ہرمز کا، میں ایران کے سرکاری شاہی خاندان کا ایک فرد ہوں، اور یہ جو ہرمز یہ کمانڈر ہے اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے اور میرے بھی خلاف اور میرے خاندان کے خلاف ہے، اور میں اسے جان چھڑانا چاہتا ہوں. تو مجھے آپ مسلمانوں پہ اعتماد ہے، آپ وعدہ کرتے ہیں تو آپ نبھاتے ہیں اس وعدے کو. تو آپ میری مدد فرمائیں. مجھے اپنی جان کی امان چاہیے، میرے خاندان کی امان چاہیے، اور مجھے کچھ اور لوگوں کی امان چاہیے. اس کے بدلے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ اس شہر کے اندر کیسے آ سکتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو وہ خط ملا تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے. آپ نے جواباً خط لکھ کر کہ آپ کو بھی امان ہے اور جس کو آپ کہیں گے اس کو امان ہے، آپ ہمیں طریقہ بتاؤ کہ ہم شہر کے اندر کیسے جا سکتے ہیں. آپ نے تیر کے باندھ کر وہ خط واپس جہاں سے تیر آیا تھا اس علاقے میں پھینکا. وہ شخص اس نے دیکھا، وہ تو انتظار میں تھا کہ جواب آئے. اس نے دیکھا جواب مل گیا، امان مل گئی ہے. وہ کسی طریقے سے دیوار سے خفیہ راستے سے اتر کے آ گیا اور آ کر بتایا کہ حضور میں اس طرح میرا بھائی بھی قتل ہو گیا ہے اور میرے خاندان کے اور بھی اس بہت سے لوگ قتل کر دیے ہیں، اس ہرمز نے قتل کیے ہیں جو اس وقت ہمارا کمانڈر ہے، تو آپ مجھے امان عطا فرما دیں. آپ نے فرمایا آپ کو امان ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں، آپ کے خاندان کو بھی اور جس کو آپ کہیں امان ہے، بس آپ رستہ بتاؤ. وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے لشکر کا جو بہترین بندہ ہے، جو کمانڈر بھی ہے، جو پیراک اور تیراکی بھی کر سکتا ہے، جو سمجھدار بھی ہے اور ذہین بلا کے اور بہادر ہے، آپ اس کا انتخاب کریں اور وہ مجھے دیں تاکہ میں اس کو رستہ دکھاؤں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مجدہ بن ثور السدوسی کو بلایا اور فرمایا کہ یہ خط ملا ہے اور ایک بندہ چاہیے آپ کی فوج میں سے. وہ عرض کرتے ہیں حضور اگر یہ ذمہ داری مجھے دے دے تو میرے لیے سعادت ہوگی. فرمایا تیرے جیسا بندہ مجھے اور پوری فوج میں مل بھی کوئی نہیں سکتا، اس لیے تو سب سے بہتر ہے، جاؤ اللہ کے نام پر. وہ شخص کے ساتھ گیا. اب وہ ایک ایسی جگہ پر لے گیا جہاں سرنگ تھی، دریا کا پانی وہ سرنگ کے ذریعے اس شہر کے اندر جاتا تھا. اب وہ سرنگ کافی کو 2-2.5 میل لمبی تھی. اس سرنگ کے اندر جانا تھا. اب وہاں پانی کا بہاؤ بھی تھا اور کہیں بہت تنگ سرنگ ہو جاتی، کہیں بہت گہری ہو جاتی، کہیں پانی بہت تیز ہو جاتا، کہیں آہستہ ہو جاتا.
رات کا اندھیرا بھی تھا اور کوئی لائٹیں بھی ساتھ نہیں تھی، تو وہ دونوں اس سرنگ کے میں سے گزر کے بالآخر قلعے کے اندر، یعنی جہاں ہرمز بیٹھا تھا وہاں جا پہنچے، اور دروازے پہ پہنچ کے اس نے بتایا کہ جی وہ سامنے ہرمز بیٹھا اور یہ قلعہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بتایا تھا کہ آپ نے بس جگہ دیکھ کے آنی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے چوکنا ہو کر ہر جگہ دیکھنی ہے اور نشانیاں رکھنی ہیں کہ کہاں سے کہاں لیفٹ، کہاں رائٹ، کہاں آگے کہاں پیچھے، اور کہاں سے جا کر نکلنا ہے، ہوش حواس کے ساتھ، اور حرکت کوئی نہیں کرنی۔ یہ کہتے ہیں حضرت مجزہ بن ثور کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو ہرمز میرے تیر کے نشانے پر تھا، میرا دل کیا کہ میں اس کے سینے میں تیر اتار دوں، لیکن مجھے حضرت اپنے کمانڈر کا یاد آیا کہ اور کچھ نہیں کرنا، بس دیکھ کے ہی آ جانا ہے۔ دیکھ کے واپس آئے، واپس آ کے سارا حال بیان کیا کہ ہم اس طرح سے سرنگ سے جا سکتے ہیں۔ اب 300 فوجی جو پیراکی جانتے تھے اور اچھے تکڑے قسم کے ماہرین، سب سے جوان مرد 300 پوری فوج میں سے نکالے، اور حضرت مجزہ بن ثور السدوسی کی قیادت میں یہ لشکر جو ہے وہ سرنگ کے اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ اتنا مشکل تھا اس میں سے گزرنا کہ تقریباً 220 لوگ اس پانی کے حوالے ہو گئے۔ 300 میں سے 220 لوگ، یعنی پانی اتنا تیز تھا کہ وہ اپنے پاؤں جما کے نہ رکھ سکے۔ جب اینڈ پہ پہنچے میدان کے اندر اور شہر کے اندر، اس وقت صرف 80 لوگ موجود تھے، ان میں ایک حضرت مجزہ بن ثور السدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ دیکھیں آج چھوٹا سا کو مارکا کرتے ہیں تو آج کتنے بڑے عالی شان میڈل دیے جاتے ہیں فوجیوں کو، نیوی کو، ایئر فورس کو۔ آج بھی ہم دیکھ رہے تھے نا 6 ستمبر میں کتنے بڑے میڈل دیے جاتے ہیں، اس نے یہ کیا، یہ کام کیا، یہ بہادری کی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنی بڑی بہادری تھی کہ جس میں 300 لوگ پانی کے نظر ہو گئے اس سرنگ کے اندر، اندھیرا تھا، تیز ہوائیں، تیز پانی، نہ کوئی منزل کا نشان، نہ کوئی روشنی۔ تو شام کے چلے ہوئے صبح جب وہاں پہنچتے ہیں، یہ کہا گیا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہ بس جا کے جب اندر پہنچ جاؤ تو نعرہ تکبیر لگا دینا ہے اور پھر حملہ کر دینا ہے، اور دروازہ کوشش کرنی ہے کہ وہ دروازہ کھل جائے کس طریقے سے، ہم دروازے پہ انتظار کریں گے۔ بس ایسے ہی ہوا، انہوں نے جا کے اندر نعرہ لگا دیا حضرت مجزہ بن ثور السدوسی نے، اور ان کے ساتھ 79 لوگ اور تھے۔ انہوں نے جا کے ایسا تابڑ توڑ حملہ کیا، وہ جو محافظ تھے اس دیوار کے، پہلے ان کو قتل کیا، اور لڑتے جا کے دروازے تک جا پہنچے، دروازہ کھول دیا۔ جب نعرہ تکبیر ادھر سے لگا تو نعرہ تکبیر باہر سے لگا، اچانک دروازہ کھلا تو اسلامی فوج اندر۔ اور پھر ماشاءاللہ یہ مارکا ایسا تھا کہ تاریخ کے اندر بہت کم مارکے ایسے ہوں کہ اتنا گھمسان کا مارکا ہوا، اور پھر اتنی لڑائی ہوئی، اتنی لاشیں گری، لاشوں کے انبار لگ گئے۔ یہ مجزہ بن ثور السدوسی یہ ہرمز تک جا پہنچے، اور ہرمز پر وار کیا جا کر انہوں نے، لیکن وہ دیکھ چکا تھا ان کو۔ ایک دفعہ وہ بچ گیا، دوسری دفعہ پھر وار کیا، لیکن اس نے بھی وار کیا، اور یہ اللہ کا شیر اس میدان میں وہ اپنی فوج کو جتوا کر اس شہر کو فتح کروا کر جامع شہادت نوش کر کے اللہ کے حضور پہنچ گیا۔ تو یہ حضرت مجزہ بن ثور السدوسی اتنا بڑا مارکا تھا تستر کا کہ جو آج بھی تاریخی کتابوں میں موجود ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے، ہمارا تاریخی اثاثہ ہے، ہمارے اسلامی ہیروز ہیں، ان کا نام ہماری نسلوں تک آگے پہنچنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے بچوں کا نام یہ رکھنا چاہیے تاکہ یہ واقعات ہمارے ہیروز کے آگے ہماری نسلوں تک جا پہنچیں۔ دعا اللہ تعالیٰ ان کے درجات، ان کے حسب حال بلند فرمائے، اور ہماری قوم کو بھی غیرت اور عزت اور جرت کا وہ جذبہ عطا فرمائے جو ہمارے ان اسلاف کو اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا۔ وما علینا